عورت تکوین کائنات کا مظہر اور تسلسل ہے کہ خود رب کائنات نے تخلیق آدم کے بعد آدمیت اور شاید انسانیت کا تسلسل اس کی کوکھ سے وابستہ کر دیا ہے۔ ان تمام باتوں کا برملا اظہار بھی کیا جاتا ہے اور اعتراف بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی عورت مظلومیت کا استعارہ ہے۔ عورت کی ذات سے وابستہ دور جہالت کی تمام دیومالائی کہانیوں اور آج کے اس ترقی یافتہ دور کی دست اندازیوں میں شاید ہی کوئی خاص فرق ہو۔ واردات نہیں بدلی، طریقہ واردات بدل گیا ہے۔ جب ہم خواتین نے سماج پر بوجھ بننے کی بجائے باہر نکل کر درسگاہوں کا رخ اختیار کیا اور پھر علم سے بہرہ مند ہو کر زندگی کے ہر شعبے میں اپنا ہنر دکھانے کی کوشش کی، تو بھی یہ جنس ہمارے آڑے آئی۔ درون خانہ جو بوجھ تھی وہ بیرون خانہ دراز نگاہوں، بے لگام زبانوں، دجل و تلبیس سے بھرے اذہان اور خبث باطن کا شکار ہوئی۔ جب عورت یونیورسٹیز میں، کالجز میں، سکولز میں اور مدرسوں میں اپنے اساتذہ کے ہاتھوں محفوظ نہیں اور اسی طرح سے ہسپتالوں میں اپنے ڈاکٹرز، اپنے سینئرز اور اپنے کولیگز کے ہاتھوں محفوظ نہیں، تو وہ کھیتوں میں، کھلیانوں میں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں اور تھانوں میں اور دفتروں میں کیسے محفوظ رہے گی؟ اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ ذرائع ابلاغ معاشرے میں یہ شعور اجاگر کرنے میں ایک مؤثر ذریعہ ثابت ہوں گے کہ عورت بھی اپنی مرضی کا پروفیشن اختیار کر سکتی ہے اور اس کو بھی مرد کی طرح تمام حقوق حاصل ہیں اور وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتی ہے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں کام کرنے والی خواتین بھی بدترین ہراسمنٹ کا شکار ہیں۔ آئے روز رپورٹنگ کرنے کے دوران ان کو جسمانی اور روحانی طور پر ہراس کیا جاتا ہے اور کسی پروگرام میں بطور مہمان اپنے پہلو میں بیٹھے کسی بھی مرد کی اشاروں کنایوں میں کی گئی غلیظ گفتگو کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ کسی خاص عمر کے مرد تک محدود نہیں ہے۔ 70-80 سالہ بوڑھے جن کی سفید بالوں سے شاید خدا کو بھی حیا آتی ہو، ان کی بھی زبان درازی سے اور دست اندازی سے عورت محفوظ نہیں۔ اگر فیمیل اینکر ہے تو اپنی ٹیکنیکل ٹیم سے لے کر اپنے چینل کے مالک تک کے ہوس نظر کا شکار ہے۔ بیورو چیفز اور ڈائریکٹر نیوز جن کی شاید ہی اپنی کوئی ڈائریکشن ہوتی ہو، وہ کبھی کسی تلفظ کی تصحیح کے معاملے میں اور کبھی کسی خبر پر جھاڑ جھنگار کے ہیلے بہانوں سے ان خواتین اینکرز کو اپنے دفتروں میں پہروں بٹھائے رکھتے ہیں۔ اب پھر ناظرین کی طرف سے ان خواتین پر کیے گئے رقیق جملے اور بے دھڑک الزامات کہ فلاں اینکر کی فلاں چینل کے مالک کے ساتھ سیٹنگ ہے، فلاں سیاستدان کے ساتھ دوستی ہے، فلاں بزنس مین نے فلاں اینکر کو فلاں کو فون کروا کے فلاں جگہ نوکری دلوا دی ہے، ان تمام الزامات کا اور ان تمام الفاظ کا آئے دن ان خواتین کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ معاشرے میں روشنی پھیلانے کا عزم لے کر نکلنے والی یہ خواتین کبھی دفتروں میں اور کبھی چینلز کی غلام گردشوں کے اندھیروں میں بھٹکتی پھر رہی ہیں، اور ان اندھیروں میں کون ان سے دست درازی کرتا ہے اور کون ان پر آوازیں کستا ہے وہ سب جانتی ہیں۔ لیکن ساری دنیا کی خبریں اور ساری دنیا کے تجزیے بیان کرنے کے باوجود اگر وہ کوئی چیز نہیں بیان کر سکتی تو وہ ہے ان کا حال دل، اور پھر اس پر ترنت سوشل میڈیا کا جہاں مجاہدین ملت اور نام نہاد لبرلز کی دینی اور سیکولر تعلیم کا رخ بھی عورت کی طرف ہی ہوتا ہے۔ گالم گلوچ سے ڈرایا اور دھمکایا نہ جائے تو مختلف تصاویر کا سہارا لے کر بلیک میلنگ کی جاتی ہے۔ گفتگو کا آغاز ہی ایسے الفاظ اور القابات سے ہوتا ہے کہ وہ شاید ہی مہذب معاشروں میں بولے اور سنے جاتے ہوں۔ صدیوں پہلے عورت ناول کا موضوع اس لیے ٹھہری کہ وہ کوٹھے پر بیٹھتی تھی، اور آج عورت سوشل میڈیا کا موضوع اس لیے ہے کہ وہ اپنے خود پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی ہے اور کام کے لیے باہر نکلتی ہے۔ لہجوں میں وہی کرختگی، دماغوں میں وہی خناس اور دلوں میں وہی گندگی۔ مردانہ معاشرہ آج بھی اپنی چال پر قائم ہے، لیکن زور اس بات پر ہے کہ عورت اپنا چلن بدلے،
عورت آج بھی مرحوم و مغفور قاضی عبدالغفار کی لیلا ہے، لیکن یہ معاشرہ اسے مرزا ہادی کی رسوائے زمانہ امراؤ جان سمجھتا ہے۔